السلام علیکم۔ اچھا، ساحل عظیم صاحب کا دیکھیں بیسیکلی مقدمہ کیا ہے۔ ساحل عظیم صاحب کا کیوں علماء کرام سے اختلاف ہو جاتا ہے، مولانا حضرات سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا شام الہی صاحب سے بھی ان کا پھٹا ہو گیا، ایک جو وائرل ہوئی کلپ کافی، اور اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ان کا جو ہے اختلاف ہوا ہے۔ طارق مسعود صاحب بھی ایک دفعہ کافی نالا ہو گئے تھے ان سے، اور ایک بہت ہی غصے میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی جب وہ ٹریول کر رہے تھے کہیں۔ تو ان کا مقدمہ کیا ہے، وہ بیسکلی کہتے کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، آج سے پہلے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کری ہے، بٹ یہ کہ ان کا انداز مختلف ہے، اور وہ بعض اوقات جو ہے تھوڑا جذباتی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی آپ کہہ لیں بدتمیزی والا ان کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بات جو ان کا اصل مقدمہ ہے نا، وہ دیکھیں کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات اور بڑی جو ہے نا مناسب بات کر رہے ہیں۔ اور ان کا مقدمہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے دین کا جو مطلب ہے وہ ہے نظام، سسٹم۔ یعنی جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے سسٹم کی بات کرنی ہے۔ دین کہتا ہے کہ آپ نے نظام پورا کا پورا لے کر آنا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتی آئی ہے مختلف انداز میں۔ اگر آپ دیکھیں تو مولانا مودودی کا بھی یہی ماننا تھا، اور ساری ان کی جو تحریک تھی وہ یہی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی تنظیم الگ کری، تنظیم اسلامی کے نام سے، اور اس طرح سے یہ جو ہے نا سلسلہ چلتا آیا ہے۔ لیکن ساحل عظیم صاحب چونکہ جو ہے ان کا انداز مختلف ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس کے اندر وہ پھر سائیکالوجی انہوں نے کی ہوئی ہے، تو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں چیزوں کو، اور پھر وہ دوسری اور بہت ساری تشریحات تھوڑی جو ہے نا ڈفرینٹ کرتے ہیں یا جدید طرز پہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ جو ہے ان کو ہائپ ملی ہوئی ہے، اور ینگسٹرز بہت ان کو پسند کرتے ہیں بہت سے۔ تو مولانا حضرات اب اس میں کیا کہتے ہیں، مولانا حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، یعنی کہ آپ جو حکمران ہیں ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، اس لیے جو کچھ بھی جیسے بھی چل رہا ہے ویسا آپ چلنے دیں۔ جبکہ ساحل عظیم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور سسٹم کے اندر چیزوں کو چینج کرنا چاہیے، جو کہ بالکل صحیح بات لگتی ہے مجھ ناچیز کو بھی۔ اور ہم بھی اپنے جو ہے جب ینگ ہوئے، یعنی کہ 20s کے اندر جب تھوڑی عقل نے بہتر کام کرنا شروع کرا، چیزوں کو سمجھنا شروع کرا، تو ہم بھی یہی سوچتے تھے، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ دین مولانا حضرات کیوں جو ہے نا صرف مسجد اور مدرسے کی حد تک محدود ہیں، ان کو عملی زندگی کے اندر آگے آنا چاہیے اور باغ دوڑ ملک کی سسٹم کی ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے تبلیغ شروع کری، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا، صحابہ کرام نے پوری دنیا فتح کری۔ تو ابھی بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ اسلام غالب آنا چاہیے، اسلام ملک میں ہونا چاہیے اور پھر پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے۔ بٹ یہ کہ مولانا حضرات کو اس کے اوپر موقف آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو بھی حکومت چل رہی ہے، کہنے کو تو اسلامی ملک اسلامی حکومت ہی ہے، لیکن جو بھی اس کے اندر خرابیاں ہیں آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، یا اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، یا آپ کو ایک ایسی صورتحال نہیں پیدا کر سکتے کہ جس کی وجہ سے انتشار ہو اور ملک ڈی اسٹیبلائزڈ ہو۔ تو اس بات کے اندر بھی دم ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے وہ احادیث موجود ہیں جس کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن بات ساحل عظیم صاحب کی بھی غلط نہیں ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس کے پیچھے وہ بھی دلائل اپنے دیتے ہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے وہ ساحل عظیم صاحب، یہ ایون کلپس والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو یہ سب جب باتیں وہ کر رہے تھے ساحل عظیم صاحب، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، اور ساحل عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ نوجوان جو ہے متحرک ہوں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور حکومت کو پریشر دیں، کچھ اس طرح کی باتیں جو وہ عموماً کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایون کلپس کے اندر ہوتے ہیں، اسد نام ہے غالباً، تو انہوں نے کہا جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ساری کی ساری باتیں پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کا بھی اگر آپ دیکھیں جنرلی تو ان کا بھی کیا پھڈا ہے، ان کا بھی پھڈا سسٹم کے خلاف ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، آپ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیں، یا اس میں جو یوتھ ہے اس کو ہائی جیک کر لیں، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کری تھی، اور آپ اس کو پھر لیڈ کریں یا آپ اس کا حصہ بنیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ساحل عظیم صاحب کے جو کہ انہوں نے ہی شروع کی ہے، یہ ہوتی آئی ہے بات، لیکن اس بات کے اوپر جو کوئی بھی ذرا سا اگریسو ہوگا یا اس کو آگے تک لے کے جائے گا تو obvious سی بات ہے کہ اس کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ جیسے ان کو بین کر دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کا حال آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں پڑے ہیں، ان کی پوری پارٹی جو ہے تتر بتر ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ اصل پھڈا ہے ساحل عظیم کا باقی تمام مولانا حضرات سے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں ان سے، یا اختلاف ہو جاتا ہے، یا جو ہے صورتحال کشیدہ ہو جاتی ہے۔